انشاءاللہ العزیز ایک رات میں آپ کی مراد پوری ہوگی، ایک ہی رات میں انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ میں آپ کا مجرم، آپ مجھے جو سزا دیں میں تیار ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ خزانہ آپ کو فائدہ نہ دے، یہ بہت بڑا خزانہ، اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے۔ سورہ توبہ کی آخری دو آیات، جس نے جادو کیا بھی ہو، جو ان میں ملوث ہو، سب پر وہ جادو واپس پلٹ جائے گا۔ 100% ایگریمنٹ دیتا ہوں، ان پر واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں، 101% وہ انہی پر واپس چلا جائے گا۔ کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس وظیفے سے۔ آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ پر قرض کا انتہائی سخت بوجھ ہے، بہت لاکھوں کروڑوں قرض ہے، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن عظیم تو سارا خزانہ ہی خزانہ ہے، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف خزانے سے کم نہیں۔ اس کی بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں، جس طرح سورہ توبہ کی آخری دو آیات۔ آپ یقین کریں کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات آپ کے ہر حاجت کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ یہ کافی و شافی ہے، آپ کی جو بھی مراد، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی۔ لیکن کون ہے جو اس خزانے سے فائدہ اٹھائے؟ یہ ایسا خزانہ ہے جس سے کبھی کوئی محروم نہیں رہا۔ اس کا وظیفہ پڑھ کے کوئی بھی محروم نہیں ہوا آج تک، لیکن طریقے سے پڑھنا ہے نا، ہر کام طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں سورہ توبہ کی آخری دو آیات کا بھی، مجھے بہت، آپ یقین کریں کہ مجھے بڑا تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری دو آیات کا وظیفہ پڑھا، مکمل کیا اور پھر بھی کام نہیں ہوا۔ مجھے بڑا تعجب آتا ہے ان لوگوں پر۔ آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ تو صرف وظیفے کو دیکھتے ہیں، ان کو طریقے سے تو نہیں پڑھتے نا۔ آپ دیکھو دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں، سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں تو پہلے جا کے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں۔ اگر ڈرائیونگ نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آپ غلط ڈرائیونگ کریں گے، غلط ڈرائیونگ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اسی طرح وظیفے کو لیں، وظیفے کو بغیر ٹریننگ کے کس طرح آپ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے وظیفے کا طریقہ یاد کرنا ہے کہ بھائی وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ کیوں کام نہیں کرتا، اور اگر اس پر عمل کرنے کے بعد پھر بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پھر میں آپ کا ذمہ دار ہوں گا۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں بے شک دے سکتے ہیں، کیونکہ پھر میں نے خدا نخواستہ جھوٹ بولا ہوگا، اور الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتے مسلمان۔ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مسلمان بہت سے گناہ تو کر سکتے، لیکن حدیث کے مطابق مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنا سخت جرم ہے اسلام میں، تو جھوٹ بولنے سے الحمدللہ ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ بولا تھا کبھی، نہ بولیں گے۔ تو آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں، ایسا طریقہ کار وظیفے کا دیتا ہوں کہ آپ کا اس کے بعد کوئی بھی وظیفہ رد نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سورہ توبہ کی جو دو آخری آیات ہیں، آئیے اس کا وظیفہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کا وظیفہ کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آئیے ان شرائط پر کہ ہمارا وظیفہ کیوں کام نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بس صرف ہمیں اجازت دے دو۔ بزرگ کہتے ہیں، کوئی جو وظیفہ دیتے ہیں، میں نے اجازت ہے میرے چینل کو سبسکرائب۔ بھائی اس میں چینل سبسکرائب کرنے کی کون سی بات ہے؟ مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرو تب آپ کو اجازت ہے۔
میرے چینل پر لائک مار دو، میرے چینل پر اچھا سا کمنٹ کر دو، پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ مجھے ان پر غصہ بھی آتا ہے، خنسی بھی آتی ہے، اتنی خود غرضی کہ آپ صرف چینل کے بدلے میں پورا وظیفہ فروخت کر رہے ہیں۔ یہ تو مارکیٹ لگایا ہوا ہے آپ نے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اجازت کی ایک خاص طریقہ ہے، اجازت کا ایک خصوصی طریقہ ہے۔ ہمیں جو بزرگ اجازت دیتے تھے تو اس لیے نہیں دیتے کہ میرا طرف سے اجازت ہے، وہ ہمیں شرائط لگا دیتے تھے کہ اس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے عمل نہیں کرنا ہے، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے کرنا ہے، تب آپ کو اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو بس آپ کو اجازت۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی اجازت کا؟ یہ مجھے کوئی سمجھا دے۔ پورے انٹرنیٹ پر میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے اجازت دینے کا؟ ہمیں بزرگوں نے جو اجازت مرحمت فرمائی ہے، الحمدللہ ہم نے بزرگوں کی خدمت کی ہے، انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اور اجازت کس طرح؟ اور اجازت سب کا، اگر آپ نے ان پر عمل کیا نا تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ رد نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ، وہ وظیفہ قبول ہوگا۔ آپ کسی کا چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں، آپ ان شرائط پر عمل کریں، جس کا بھی وظیفہ ہو، جو بھی وظیفہ دے، ان 4 شرائط پر عمل کرتے رہیں، آپ کا وظیفہ کام کرے گا انشاءاللہ۔ وہ کون سے شرائط ہیں؟ 5 وقت کی نماز۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کس لیے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مقصد کہ میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو بھائی عبادت یہ نہیں کہ سارے دن رات آپ مسجد میں بیٹھیں کسی کونے میں ٹکا ٹک، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں، یہ سارا عبادت ہے۔ آپ روٹی بھی کھا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ میاں بیوی محبت کر رہے ہیں، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ راستے پہ چل رہے ہیں، اسلام کے حدود کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں، یہ بھی عبادت۔ آپ سو رہے ہیں، اپنی نیند پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی عبادت۔ آپ واش روم جا رہے ہیں، واش روم میں سنت کے مطابق دعائیں پڑھتے ہوئے پھر نکلتے ہیں، یہ سارا عبادت۔ آپ کی پوری زندگی مسلمان کی یہ سی ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ اس کی عبادت بن جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، نماز نہیں پڑھیں گے تو اور کوئی عبادت کریں گے؟ نماز تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو جو کوئی نماز نہیں پڑھتا اور وظائف پہ لگے ہوئے ہے تو اس کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیں۔ تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا تھا، دیکھو جس کے پیٹ میں حرام، جس کا لباس حرام، کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو حرام سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل رکھیں۔ بغیر اس کے بھی بھائی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آپ کو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، وظیفہ کیا؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اعتماد نہیں ہے، تو یہ وظیفہ کام کرے گا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں کہ جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک بندہ ہے جو اللہ پہ یقین کامل کے ساتھ کہ بھائی میرا اللہ تو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ تو 70 ماہوں سے اس کی مہربانی، اس کا رحم اس اپنے بندوں پہ زیادہ ہے، 70 ماہوں سے زیادہ، تو پھر میرا وظیفہ کس طرح وہ رد کرے گا؟ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، اسی ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرما لیتے ہیں اور اس کا وظیفہ انشاءاللہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور جو بدقسمت وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، اتنا محنت بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کیا ہے؟ شک ہو رہا ہے، بھائی میں نے تو یار وظیفہ سال سے میں وظائف پڑھ رہا ہوں، لگا رہا ہوں، بہت تک گیا ہوں وظائف سے، لیکن چلو یہ بھی کسی بزرگ نے دیا، چلو یہ بھی پڑھتا، ہو سکتا ہے کام کر جائے، ہو سکتا ہے کہ کیا مانی، اللہ پہ شک کر رہے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے مانع یہی بات ہے کہ آپ شک کر رہے ہیں کہ یہ دعا قبول بھی ہوگی کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے،
حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ویسے اپنے دل سے باتیں نہیں کر رہا میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا وظیفہ اس لیے کام نہیں کرتا، آج کے بعد آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا، میری بات مانو، آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا انشاءاللہ۔ کسی کے چینل کو سبسکرائب کرو یا نہ کرو، آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ چلو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد پورے کامل ہو کے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ دے رہا ہوں تو آپ کو صحیح یاد ہے، پڑھ سکتے ہو صحیح؟ آپ اس کے پڑھنے پر قادر ہیں، کسی حد تک آپ صحیح پڑھتے، جلی غلطیاں تو اس میں نہیں ہوں۔ تجوید آپ نے سیکھا ہے کہ نہیں؟ قرآن تو سارا پڑھنا ہے بھائی، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، کم از کم جلی غلطیاں تو اس میں نہ ہونا۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ بھائی مجھے سناؤ، واٹس ایپ پہ مجھے کلپ بھیج دیتے ہیں، تو اتنی غلطیاں کہ میں کیا بتاؤں۔ تو یہ وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ اس پر تو پکڑ ہوگی کہ آپ نے قرآن غلط پڑھا۔ تو چاروں یہ شرائط آپ اپنے پاس مکمل کریں، پھر وظیفہ شروع کریں۔ نماز، رزق حلال کی طلب، حرام سے بچنے کی کوشش مکمل۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد اور وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں، پھر وظیفہ شروع کریں، اور پھر دیکھیں اگر کام نہ کریں ان شرائط کی روشنی میں، پھر میں آپ کا مجرم، آپ مجھے جو سزا دیں میں تیار ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ خزانہ آپ کو فائدہ نہ دے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ لیکن کون ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ بھائی اس خزانے سے حاصل کریں، تو اس خزانے سے آج حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس وظیفے سے۔ آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ پر قرض کا انتہائی سخت بوجھ ہے، بہت لاکھوں کروڑوں قرض ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی فکر نہ کریں، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جادو کو تو جڑ سے نکال دے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھتا ہوں پھر بھی جادو، یہ جھوٹ بولتا ہے، ان پر اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ وظیفہ پڑھیں، پھر آپ پر جادو، کسی کا باپ بھی جادو، ہاں جس نے جادو کیا بھی ہو، جو ان میں ملوث ہوں، سب پر وہ جادو واپس پلٹ جائے گا۔ 100% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی پر اپنا جو آپ پر جادو کیا ہے ان پر واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں، 101% وہ انہی پر واپس چلا جائے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو ان شرائط پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد شروع کرنا ہے۔ دوبارہ یاد دہانی کرتا ہوں، یہ ویڈیو لمبی ہو بھی جائے گی لیکن آپ کے کام کی بن جائے گی۔ اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا سورہ توبہ کی آخری 2 آیات سے، تو ان ہدایت کو ضرور بار بار سنیں۔ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیو زیادہ دیر تک دیکھی جائے گی، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر سن لیں، لیکن اس کو بار سن لیں، ہدایات کو میرے فائدے کی نہیں، اپنے ہی فائدے کے لیے بار سنیں، اس پر عمل کریں، اور پھر بھی اثر نہ ہوا تو پھر میری ذمہ داری ہے، پھر میں نے خدا نخواستہ جھوٹ بولا ہوگا۔ 4 شرائط پر عمل کر کے تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایک کام کرنی ہے جو بار میں کہتا ہوں کہ روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد آپ نے ایک بار کم از کم ایک بار ضرور تلاوت کرنی ہے سورہ توبہ کی 2 آخری آیات، اور کم از کم ایک بار اول و آخر درود شریف بھی پڑھیں۔ یہ تو روزمرہ کے 5 وقت کی نماز ہمیشہ کے لیے معمول ہوا کہ روزانہ ایک بار، ایک تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دن میں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے آپ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی، جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ اور رسول کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے یہ نعمت۔ تو سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کے بعد روزانہ معمول بنانا ہے زندگی بھر کا، اور
آپ کسی پر جادو واپس پلٹانا چاہتے ہیں، آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ کو قرض کا بوجھ ستا رہے ہیں، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک عمل کرنا ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد 11 بار درود شریف اور 101 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یعنی تلفظ بھی ٹھیک ہو، اللہ پر اعتماد بھی ہو، آپ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں کہ پابند بھی ہوں، اور رزق حلال بھی، آپ رزق حلال کے طالب بھی ہوں، آپ یہ چاروں شرائط آپ میں ہوں، اور 101 بار پڑھا کریں۔ اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر رو رو کر تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے، تنہائی میں روزانہ یہ عمل کر کے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایک رات میں آپ کی مراد پوری ہوگی، ایک ہی رات میں انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی، ورنہ اس کا آخری حد 40 دن تک ہے۔ 40 رات مسلسل یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ جس حاجت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ حاجت 40 دنوں کے اندر یا 40ویں رات ضرور بالضرور پورا ہوگا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم الشان خزانے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔